بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون دین نافذ ہو گیا، ملک مل گیا، چابی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، منسٹر بن گئے، وزیر بن گئے، سب کچھ اقتدار حاصل ہو گیا، کرسیاں مل گئیں، لیکن کیا شانتی ملی؟ کیا سکون ملا؟ وہ اللہ کہتا ہے جو تمہیں اس زمین کا مالک بنائے گا، اس دین کو غالب کرنے والا وہی ہے۔ ابھی ایک بہت ہی مؤثر خطاب انشاءاللہ ہوگا فضیلۃ الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا، اور اس کے بعد قرارداد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ سے گزارش ہے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں فضیلۃ الشیخ جناب مولانا سید معراج ربانی مدنی صاحب حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، اور معزز اور محترم دیگر جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور سامعین عظام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کی یہ 34ویں کانفرنس امن عالم، انسانیت کے تحفظ و بقا کے موضوع پر منعقد ہوئی ہے۔ اس موضوع پر آپ 2 دن سے خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں میرا بھی موضوع ہے توحید، امن عالم یا تحفظ انسانیت کی ضمانت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ان قیمتی بیانات کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر
اپنے دلی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ایک عظیم کانفرنس کی کامیابی کی مبارکبادی آپ کو بھی اور جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کو بھی میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور عظیم الشان کارنامہ جو الحمدللہ نہایت ہی احباب کی کوششوں سے، جد و جہد سے رونما ہوا، اس کی بھی مبارکبادی میں اپنے علماء کرام اور اسی طرح سے ذمہ داران جمعیت پورے ہندوستان کے اور امنا نظما عمرہ جو بھی ہیں سب کو اور آپ سب کو، ہم سب کی اس عظیم الشان کانفرنس میں میں باہمی اتفاق و اتحاد جو کسی شیطانی وساوس کی وجہ سے اور شیطانی کوششوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کچھ شکوک و شبہات اور وہم پیدا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تھوڑی بہت دراڑ آ چکی تھی۔ الحمدللہ ہمارے اپنے نوجوان علماء اور بہترین قائدین کی آپسی محبتوں اور اخلاص کا یہ نتیجہ کہ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں امیر محترم فضیلۃ الشیخ اصغر امام مہدی حفظہ اللہ کو، اسی طرح سے سر خیل جمعیت اہل حدیث مولانا صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے اور دیگر تمام احباب جنہوں نے اس اتحاد باہمی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے اندر سب سے اہم رول جس شخصیت نے اس باہمی ناگفتہ بہ حالت کو کہہ لیں یا رنجش کو ختم کرنے میں جس نے ایک اہم رول ادا کیا، جنہیں ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور آپ سب سے بھی دعا کرتے ہیں، شیر جماعت اہل حدیث مولانا جمیل احمد شیر خان جو برطانیہ سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شیریں لبی سے جماعت کے دلوں کو جوڑا، قابل مبارکباد اور قابل تحسین ہیں، اور تمام قائدین ائمہ ہمارے علماء الحمدللہ آج اس اسٹیج کے اوپر یہ سورج اور چاند بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے اتر آئے ہیں، اور یہ چمکیلے مبارک چہرے الحمدللہ اللہ انہیں اور روشن فرمائے، زور سے بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ اس اتحاد کے اندر مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں بچی خوشی شیطانی جو وساوس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور اسی طرح سے ہندوستان کے کونے کونے میں اگر واقعی ہم توحید پرست ہیں، اور واقعی اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اور واقعی ہم قرآن و سنت کے داعی ہیں، تو یقیناً اس توحید کے حوالے سے اگر ہم پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے دلوں کو توحید کی ان بھینی بھینی خوشبوؤں سے معطر کریں، اور توحید کے ان خوشبوؤں سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہم مسحور کریں اور اسلام کے پلیٹ فارم پہ لائیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کے اندر وحدت پیدا کرنا پڑے گی، سب سے پہلے ہمیں پیدا کرنا پڑے گی، اس کی ضرورت ہے۔ آج بحیثیت اہل حدیث ہم صرف آپس ہی کے داعی نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا نگاہیں اٹھا کر ہماری طرف نہایت ہی ترستی ہوئی نگاہیں ہماری طرف اور نہایت ہی مسکینیت کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ واقعی اہل حدیث کے نوجوانوں اور علماء اہل حدیث اور دعات اور مبلغین، آپ اس روئے زمین پر اللہ کی رحمت ہیں، آپ اس روئے زمین پر اللہ کی برکت ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مدنی تاجدار نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ چاند اور یہ سورج اور یہ زمین اور آسمان یہ اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک توحید کا کلمہ بلند کرنے والا ایک شخص اس روئے زمین پر باقی رہے گا۔ اگر توحید کا ایک کلمہ بلند کرنے والا ختم تو یہ بساط کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ آپ اس دین کے پاسباں ہیں، آپ اس دین کے قائد ہیں۔ آج پوری دنیا ترس رہی ہے اس توحید کے کلمے کو سننے کے لیے، اور آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وحدت پیدا کریں۔ علماء حضرات ہوں، دعات ہوں، مدرسین ہوں، امنا ہوں، جماعت کے قائدین ہوں، باہمی تمام عوامی اہل حدیث ہوں، سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنے دلوں سے کینے، کپٹ، بغض، حسد سب کچھ ختم کر کے اپنے اہل حدیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر کو مضبوط کریں ہم سب سے پہلے، اور اپنے علماء کی قیادت میں، اپنے علماء کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی تنازع ہو، ہم اہل علم کی مجلس میں اس کو پیش کریں۔ ہم میں ہر ایک آدمی مفتی بننے کی کوشش نہ کرے، ہم میں ہر ایک آدمی بمبارڈ نہ کرے فتووں کی،
بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ذمہ داران کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنا اسی اسٹیج سے منہج رسول بتایا گیا، منہج صحابہ بتایا گیا کہ قرآن و حدیث کو اپنے اپنے مزاجوں سے اور اپنی اپنی طبیعتوں سے سمجھو گے تو جس طرح کائنات کے اندر انارکی دوسرے فرقوں اور دوسرے گروہوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے فہم کا اور سمجھ کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہمیں پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے اپنے ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر لوگوں کو یہ میسج دینا ہے مسلمانوں میں کہ آؤ اتفاق و اتحاد کرتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر توحید پیدا کرتے ہیں، توحید کے وہ نسخے جو اللہ نے قرآن میں بتلائے ہیں اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسیحا ہیں اس قوم کے، ہم ہیں امین ہم اس توحید کے، اور ہم ہیں ذمہ دار۔ اور سنو، دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا لاکھ ٹولرنس کی بات کر لے، رواداری کی بات کر لے، لیکن یہ کائنات ہم نے تم نے نہیں بنائی، یہ زمین اور آسمان ہم نے تم نے نہیں بنائے، یہ چاند اور سورج جس کے لیے ریسرچ پہ ریسرچ کیے جا رہے ہیں، فضائیں ہم نے نہیں بنائی، اس کا بنانے والا رب واحد ہے، ایک اللہ ہے۔ اس اللہ نے یہ تمام سب بنایا، حتیٰ کہ جو دماغ استعمال ہو رہا ہے دنیا کے اندر رواداری اور امن قائم کرنے کے لیے، امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، لیکن امن کیسے ہوگا؟ امن کا دینے والا کون ہے؟ سنو، امن پیدا کرنے والا وہی ہے جو تمہارا ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہم کو تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کی ہے ہماری اور تمہاری، وہی امن پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے تمہارے کہنے سے، گلے مل جانے سے امن نہیں پیدا ہوتا۔ دلوں کے اندر توحید اور امن چاہتے ہو تو اس رب کے فارمولے پہ عمل کرو جس طرح دنیا کے اندر اس کے فارمولوں پہ عمل کرتے ہو۔ اس رب نے ہمیں کچھ درس دیے ہیں، کچھ تعلیمات دی ہیں کہ اپنے کس طرح سے تمہیں امن مل سکتا ہے۔ اے دنیا کے باسیوں، اے میرے دیش کے ہم وطنوں اور ہم وطن بھائیوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہو، سنو، اس حقیقت کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ تم کو ہم کو سب کا پیدا کرنے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی سرشٹی کرنے والا، اس کائنات کا پورا رچیتا صرف ایک ہے، اور وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ پیدا کرنے والا عرش کے اوپر مستوی ہے، اس نے ہم کو سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی امن دینے والا ہے، وہی جو ہمیں روزیاں دیتا ہے، وہی جو آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے، وہی جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، وہی جس نے ہریالیاں پیدا کی، وہی جو ہمیں سانسیں عطا فرماتا ہے، آکسیجن، سب کچھ پوری کائنات جو ہمیں دینے والا ہے، وہی امن بھی دینے والا ہے۔ وہی امن دے گا تو امن ہوگا۔ آؤ سنتے ہیں وہ فارمولہ، 3 فارمولے ہیں، بس امن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ اللہ دے دے گا۔ وہ جس نے ہم کو جان دی، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں زبان دیے، جس نے ہمیں یہ بہترین قد و قامت عطا فرمایا، وہی امن بھی دینے والا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم سے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ اللہ، وہ مالک و مولا انہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے پچھلے لوگوں کو اس نے خلیفہ بنایا۔ اے اللہ، ہمیں اور کیا ہے؟ خلیفہ بنائے گا، اس زمین کا مالک بنائے گا، اس زمین کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اور بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین ہمارا دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے فرمایا ہم انہیں اس دنیا کے اوپر نافذ بھی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوگا؟ دین نافذ ہو گیا، ملک مل گیا، چابی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، منسٹر بن گئے، وزیر بن گئے، سب کچھ اقتدار حاصل ہو گیا، کرسیاں مل گئیں، لیکن کیا شانتی ملی؟ کیا سکون ملا؟ وہ اللہ کہتا ہے جو تمہیں اس زمین کا مالک بنائے گا، اس دین کو غالب کرنے والا وہی ہے۔ اور فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ خلیفہ بھی بنائے گا اور دین کو بھی غالب،
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. سنو، اگر دیش کے اندر خوف ہوگا، دہشت ہوگی، اللہ فرماتا ہے اسے امن و شانتی کے اندر تبدیل کر دے. کون تبدیل کرے گا؟ کون تبدیل کرے گا؟ بولو، کون تبدیل کرے گا؟ زور سے بولو. یہ آواز پورے ہندوستان کے کونے میں پہنچنی چاہیے. امن دینے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ ہی امن دے گا، اس کے سوا کوئی امن دے سکتا. شرطیں کیا ہیں وہ بھی بتا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، سنو، وشواس کرتے ہو، مانتے ہو کہ ایشور ہے، پرماتما ہے، پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، شانتی کی تلاش ہے، وہ مالک و مولا کہتا ہے جو سب کا، اس برہمانڈ کا اکیلا مالک ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. صرف میری عبادت کرو، صرف میری پوجا کرو. ولا یشرکون بی شیئا. میرے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساجھیدار بولو نہ بناؤ. پارٹنر بناؤ گے، ساجھیدار بناؤ گے تو یاد رکھو فتنہ و فساد پیدا ہوگا. اللہ اکبر. اور امن نہیں ہے، حکومت ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے، بتاؤ کوئی فائدہ ہے؟ امن ہی نہیں. امن اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. آؤ اس عظیم الشان کانفرنس میں ان معزز اور معتبر علماء کی موجودگی میں اس وقت ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے وطن کے اندر امن و شانتی کی برکھا برسا دے مولا. ہمارے وطن کو پرامن بنا دے مولا. اے اللہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، آتنکوادیت کو فروغ دینے والے اور عوام الناس کو دھوکہ دینے والے ایسے ٹیررسٹوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما دے مولا. اے اللہ اس دھرتی کو فتنے اور فساد پھیلانے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما دے مولا. آسمان سے قہر کی بجلیاں نازل فرما دے مولا. اے اللہ ایسے آتنکوادی پھیلانے والوں کو اور امت قوم کے اندر دہشت گردی پیدا ہمارے وطن کو برباد کرنے والوں کو نیچے سے ان کے اوپر زلزلے نازل فرما دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کو امن عطا فرما، راحت عطا فرما. تمام مسلمانوں کو امن و راحت عطا فرما. تمام برادران وطن کو امن و راحت عطا فرما. اے اللہ ہم مریں تو قرآن و سنت پر مریں، زندہ رہیں تو قرآن و سنت پر زندہ رہیں. اے اللہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما مولا. اس کانفرنس کے بپا کرنے والے تمام مشارکین، مرد، عورت، بچے، بوڑھے جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی دامے درمے قدم سخنے بار الہ جس نے بھی خدمت کی ہے، اے اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما مولا. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے چہروں کو روشن فرما دے مولا. اے اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.